یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کے تحت جہاں مومنوں کے خوف کی حالت کو امن میں بدلتا ہے، وہاں اپنے مقرر کردہ خلیفہ کے دل سے ہر قسم کے دنیاوی خوف نکال کر خوف کی حالتوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ ہر مشکل حالت میں اپنے فضل سے تسلی دیتا ہے تاکہ خلیفہ وقت جماعت کو تسلی دے۔ بس کیا دنیاوی تدبیریں الہی تدبیروں کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ نظام خدا ہے نظام خلافت کے حبل المتین ہے، قیام خلافت کے حبل المتین ہے، قیام خلافت کے حبل المتین ہے، قیام خلافت قیام خلافت بناتی ہے بنیان مرصوص ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ نور آیت نمبر 56 میں نظام خلافت کی 4 بنیادی برکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں پہلی برکت تمکنت دین، دوسری برکت خوف کا امن میں تبدیل ہونا، تیسرا عبادت الہی کا قیام، اور چوتھا شرک کا خاتمہ ہے۔ اور یہ وعدہ اول طور پر جماعت مومنین سے تعلق رکھتا ہے، اور جماعت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی خوف کی حالت آئی، خلافت نے اسے دور کیا اور پھر امن کے حصار میں لے آئی۔ اسی حوالے سے حدیث میں الامام و جنۃ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی کہ امام ڈھال ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مکرم اسفندیار منیب صاحب اور مکرم سید قمر سلیمان صاحب۔ 1974 کے حالات، جس میں ایک حکمران ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ میں جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دوں گا، اور پھر سارا اس نہج پر لے جانا کہ جماعت کو اقلیت قرار دینا، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے پرتشدد واقعات ہونا، ان حالات میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا کردار اور جماعت کو سنبھالا، اور پھر جماعت ان ساری تکالیف کے باوجود ترقیات کی طرف رواں دواں ہوئی۔ اس حوالے سے اس موضوع پر ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جو 1974 میں جماعت کے خلاف ایک موومنٹ چلی ہے، وہ بہت سارے اپنے پس منظر میں خطرناک ارادے رکھتی تھی۔ اس کی تفصیل شاید ایک قصہ بیان ہو اور ایک قصہ ابھی بیان نہ ہو سکے، لیکن بہت سارے جو اس زمانے کے کرتا دھرتا تھے، بعض ملکوں کے سربراہ تھے، خاص طور پہ عرب ممالک کے یا یہاں کے، تو جماعت احمدیہ کے خلاف اور خلافت احمدیہ کے خلاف ایک بہت خطرناک منصوبہ بنا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ضروری تھا کہ جماعت احمدیہ کو اس طرح مارا جائے کہ ان کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ کوئی آواز اٹھانے والا نہ رہے، اور پھر جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، جس طرح بھی رکھیں گے ان کو اگر رہ گئے تو اس خوفناک ماحول میں اور خوفناک ارادوں کے ساتھ جماعت احمدیہ کو کلیتاً تباہ کر دینے کے ارادے سے 29 مئی کو ایک واقعہ ہوا جو بہرحال طے شدہ واقعات میں سے تھا۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے بعض دوست سمجھتے ہیں کہ کوئی سڈن واقعہ ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ممکنہ کئی ایسے واقعات یا انسیڈنٹ پلان کر لیے گئے تھے کہ یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا کریں گے، جس کو بہانہ بنا کے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک پاکستان بھر میں تحریک چلائی جائے گی۔ تو وہ ایک منصوبہ اس میں وہ 29 مئی کو ریلوے اسٹیشن والا بھی تھا، وہ کامیاب ہو گیا، اور شاید پہلے موقع پہ کامیاب ہو گیا اور دوسروں کی نوبت نہیں آئی، ورنہ ان کے پلان میں کئی اور چیزیں موجود تھیں۔ تو جماعت احمدیہ کے خلاف اس سے پہلے اتنی سخت موومنٹ کبھی نہیں چلی تھی۔ 20 احمدیوں کو شہید کیا گیا، 20 زخمی ہوئے، لاکھوں جو آج تو کروڑوں اربوں روپے کا مال بنے گا، دکانیں لوٹ لی گئی، گھر جلا دیے گئے، اور ایک ظالمانہ فعل یہ تھا، بہت بڑا ظالمانہ، کہ یہ مئی جون جولائی کا زمانہ تھا، جون جولائی خاص طور پہ۔ اس زمانے میں جماعت کے خلاف بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، نہ پانی پینے دیں گے، نہ پانی مہیا ہونے دیں گے، نہ برف دیں گے، نہ کھانے پینے کی چیز خریدنے دیں گے، نہ تمہارے ساتھ سودا، نہ بچے اسکول میں پڑھنے جانے دیں گے، نہ تمہیں زندہ رہنے دیں گے۔ تو
یہ سارے کام ہوئے اور لمبا عرصہ پاکستان کے اندر یہ ظلم روا رکھا گیا، اور اس میں اس زمانے کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ سب سے زیادہ حصہ لے رہی تھی، بلکہ پلانر ہی وہ لوگ تھے۔ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جماعت کے لیے جو سب سے زیادہ دعائیں کی، اور 2 مہینے تک فرمایا میں تو سو ہی نہیں سکا عملاً، کہ ایسی حالت تھی کہ رات کو یہ خبر آ گئی، دن کو یہ آ گئی، صبح کو یہ آ گئی، سر شام یہ آ گئی، اور پھر جماعت کے لیے دعائیں الگ۔ پھر روزانہ فرمایا میں کئی گھنٹے 5-5 6-6 گھنٹے لوگوں سے ملتا، جو بھی لوگ آئے، لوٹے پوٹے آئے ہیں، زخمی آئے ہیں، کسی کی شہادت ہو چکی ہے، کسی کا سارا مال لوٹ لیا گیا، گھر جلا دیے گئے ہیں، اور ننگے پاؤں ہیں، ننگے سر ہیں، اس طرح لوگ آئے ہیں یہاں پہ۔ تو حضور سب کو حوصلہ اور کیا سبق دے رہے ہیں؟ دعا، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے غم دکھاؤ، اور سب سے بڑی یہ فرمایا کہ دشمن تمہیں رلانا چاہتا ہے، تم نے مسکرانا ہے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جو اندر روتا ہوا گیا ہے، پریشان گیا ہے یا تکلیف میں گیا ہے، وہ جب باہر آ رہا ہے تو مسکرا رہا ہے۔ حضور اس کی اتنی دلجوئی کرتے تھے، اس طرح محبت سے رکھتے تھے، اس طرح آنے والے جو ترقیات کے زمانے تھے اس طرح بعض اوقات پیش کرتے تھے۔ فرمایا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، یہ سارا اللہ تعالیٰ مال واپس کرے گا، یہ سب کچھ واپس آئے گا، یہ قربانی ہے، اور تم فخر کرو اور اچھلو۔ ایک بلکہ کچھ لوگ گئے تو ان کے کپڑوں پہ کسی نے وہ تیل مل دیا تھا، تو حضور نے ان کو اور مارا بھی تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ تم نے خود بیل بوٹے بنانے تھے، وہ تو دوسرے نے بنا دیے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ تکلیف میں پڑتے وہ مسکرانا شروع ہو گئے۔ ایک کو اتنا مارا تھا کہ فرمایا اس کا چہرہ نہیں پہچانا جا رہا تھا، فرمایا کہ مجھ سے لکھوا لو، یہ 48 گھنٹے نہیں گزریں گے، زخموں کے نشان مٹ جائیں گے، لیکن جو سعادت تمہیں حاصل ہوئی ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ تو وہ 48 گھنٹے بعد واقعی وہ آئے، تو حضور میں پتہ کیوں آیا؟ وہ دکھانے آیا کہ واقعی وہ زخم جو ہیں یا سویلنگ جو وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں حضور یہ فرما رہے تھے کہ ایک تو گھر نہ چھوڑو، یہ نہ تمہیں اکٹھا کر کے کسی جگہ لے جائیں اور پھر وہاں مار دیں۔ اپنے گھر میں کتنے مار لیں گے، کیا ظلم کر لیں گے، اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ اور اگر دکانیں لوٹ لیں دکانوں پہ جا کے بیٹھو تاکہ جگہ کوئی نہ چھین لے۔ اس ماحول میں حضور یہ سبق دے رہے تھے، اور باہر جو پیغام پہنچ سکتا تھا باہر بھی پیغام پہنچا رہے تھے۔ لیکن اس ایسے موقع پہ ایک پیشکش بھی ہوئی کہ اگر آپ کہیں تو ہم پاکستان کی امداد بند کروا دیتے۔ اتنا صاحب اثر احمدی تھا، اس نے رابطہ کیا، حضور ہرگز نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ظلم نہ کریں، لیکن ان کا کوئی جائز حق ہے یا ان کی ضرورت ہے تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ ایک طرف احمدی لٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، احمدیوں کی لاشوں کو بگاڑا جا رہا ہے، اور ایک طرف آپ اس امام کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا، صرف یہ کہ یہ اخلاقیات کے دائرے میں رہیں اور یہ ظلم نہ کریں۔ تو اس موقع پہ اس طرح جماعت کو سنبھالا دیا، اور جو ہمارا بجٹ آیا وہ پہلے سے زیادہ آیا 74 کا، ٹھیک ہے۔ اور 74 سے یہ بھی ہوا کہ جماعت نے ایک اور سبق سیکھا کہ جیسے 34 کے بعد یکدم ہم باہر نکلے تھے، اب وقت آ گیا کہ پھر نکلے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی پلانر، کوئی حکومت، کوئی سازش ہمیں یہ کہے کہ ہم ربا میں یا کچھ جگہوں پہ ان کو مار دیں گے۔ تو 74 پھر ایک سنگ میل بنا ہے، اور وہ اس کے بعد جماعت شدت کے ساتھ باہر نکلنا شروع ہوئی ہے، اور بڑے لوگ باہر گئے، اور اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ زیادہ پھیلی ہے۔ جن لوگوں نے کہا تھا کہ جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیں گے، میں نے عرض کیا کہ نہ صرف ان کو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں گنا زیادہ دیا جن سے چھین لیا تھا، بلکہ سینکڑوں سے بھی آگے بات بڑھ گئی، اور وہ لوگ مضبوط ہوئے، جماعت کے بجٹ مضبوط ہوئے، اور جماعت سے جو زمینیں چھین کے یا اسکول چھین کے یا جماعت کے گھر جلا کے یا کاروبار جلا کے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیں گے۔ کشکول تو جماعت کے ہاتھ میں نہیں آیا، لیکن اخبارات نے یہ رپورٹ کیا کہ اس کی اولاد نے ایک موقع پہ عدالت سے درخواست کی کہ آپ نے ہمارے اکاؤنٹس فریز کر دیے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہمارے کشکول میں خیرات ڈالی جائے۔ میں عملاً کہہ رہا ہوں، یہ قولن تو شاید نہ کہو، عملاً یہ تھا کہ ہمیں پیسے ادا کرنے کے لیے وکلا کے اور گزارے کے لیے ہمارے اکاؤنٹ جاری کیے جائیں۔ تو خدا نے بتایا کہ میں نے کشکول کس کے ہاتھ میں پکڑایا، جماعت نے تو کسی کے ہاتھ سے نہیں مانگا۔ جماعت تو اس قدر غیرت مند تھی، اور جماعت کا امام اس قدر غیرت مند تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حضرت صاحب کو بلایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ جو پیچھے ظلم کیا اس کو کسی طرح کچھ برابر کرے، کمپنسیٹ کریں، الفاظ کے اعتبار سے، ملاقات کے اعتبار سے،
چنانچہ حضور کی ملاقات ہوئی بھٹو صاحب سے. بھٹو صاحب نے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے حضور کو پیش کی. جو لوگ بھٹو کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس قدر متکبر انسان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، معاف فرمائے ان کو، اور خود پسند تھے. یہ بہرحال ان کے کردار کا ایک حصہ ہے جو تاریخ نے محفوظ کیا، سب جانتے ہیں. تو بھٹو صاحب نے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے حضور کو پیش کی. حضور نے جواب دیا کہ بھٹو صاحب، آپ چونکہ ملک کے سربراہ ہیں، آپ نے مجھے بلایا، میں شہری کے طور پہ آ گیا ملنے کے لیے، لیکن میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ جو ظلم آپ نے جماعت احمدیہ کے اوپر کیا ہے، میرے لوگوں کے اوپر کیا ہے، میں اس کے بعد آپ کی مہمان نوازی قبول کروں. تو بھٹو سکتے میں چلے گئے اور آہستہ آہستہ پیالی نیچے رکھ دی. تو حضرت صاحب نے تو فرمایا عملاً کہ ہم تو چائے کے بھی روادار نہیں ہیں، کچھ آئیے کہ تم سے کوئی پیسے لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کشکول میں، حضور نے ایک جگہ فرمایا کہ ہمارے کشکول میں ہم تو مولا کے در کے فقیر ہیں، وہ ہمارے کشکول میں ڈالتا ہے اور وہ ڈالتا چلا جا رہا ہے، اور نہ اس کشکول میں جس میں خدا ڈالتا کمی آ سکتی ہے، نہ کوئی کمی لا سکتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی فعلی شہادت سے جماعت احمدیہ کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیا، اور ہم اس امام کی رہنمائی میں دینے والے بنے ہیں، لینے والے نہیں بنے. بالکل کوئی شک نہیں. قمر صاحب، اب ہم خلافت رابعہ کے بابرکت دور میں داخل ہوتے ہیں. 1984 کا آرڈیننس اور ان حالات میں جماعت پر پابندیاں لگنا، اور اس وجہ سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا یہاں سے ہجرت کر جانا، اور اس کے بعد وہ حکمران جو اعلان کرتا تھا کہ میں یہ کینسر ہی ختم کر دوں گا، اس کا انجام. اس تناظر میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا یہ جو دور ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. یہ جو عثمان یار منیب صاحب نے بتایا نا، مجھے بھی ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ ان دنوں میری ڈیوٹی 74 میں محلے کا زعیم تھا، تو قصر خلافت میں تھی، اور واقعتاً میں نے حضرت صاحب کو آرام کرتے نہیں دیکھا. مجھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ سوتے کس وقت ہیں، اور جب بھی دیکھا وہ مسکراتے ہوئے باہر آتے تھے اپنے کمرے میں دعائیں بھی کرتے تھے وہ بھی، لیکن ہمیشہ مسکراتے ہوئے باہر آتے تھے. بلکہ ان دنوں حضور کو اسمبلی میں بلایا گیا تو بڑے اطمینان سے تیار ہو کے اچکن پہن کے رات کو قافلہ جاتا تھا. اس وقت ایک بھٹو صاحب نے ایک FSF بنائی تھی، فیڈرل سیکیورٹی فورس، وہ آتی تھی حضور کے قافلے کے ساتھ جاتی تھی، تو رات کو نکلتے تھے. اب جو رات کو نکلا ہے، ساری رات سفر کیا ہے، وہ تھکا بھی ہوتا ہے، لیکن حضور صبح اسمبلی میں اپنا موقف بیان کرتے تھے. اس کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. تو بڑی ایک عجیب دن تھے وہ. اور لیکن کبھی میں نے حضور کے چہرے پہ گھبراہٹ نہیں دیکھی، ہمیشہ مسکراہٹ. جہاں تک 84 کا ہے، اصل میں یہ ہوا، یہ بات یہ نا کہ وہ مخالفت وہ ایک جگہ فیل ہوتے ہیں، پھر تو وہ سلسلہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم نے تو سارا زور لگا لیا، ان کو کیا ہو گیا. وہ کشکول پکڑانے کی بات ہے تو کشکول تو یہی خلیفہ ثالث کی کشکول پڑھانے کی بات پہ جماعت کی زمین تھی، بہت بڑی رقبے تھے انجمن کے اور تحریک کے سندھ میں. بھٹو صاحب نے وہ زرعی اصلاحات کے آڑ میں ان کو قبضہ کر لیا. حسن کا دے دو، یعنی 10,000 ایکڑ زمین حسن کا دے دو. اور آج وہی نہ تحریک جدید کو کوئی اثر ہوا، نہ انجمن کو ہوا، نہ افراد کو ہوا. اسی طرح ماشاءاللہ سارے خوشحال بیٹھے ہیں. تو یہ اللہ کے فضل ہوتے ہیں. 84 میں یہ ہوا کہ ضیاء الحق صاحب 77 میں بھٹو صاحب کو، اور وہی جو بات جو اللہ تعالیٰ کی ایک چکی چل رہی ہوتی ہے، بھٹو صاحب کو پھانسی ہوگی 79 میں، 77 میں ضیاء الحق صاحب نے کو کر دیا، اور اس کے بعد افغان جہاد شروع ہو گیا. اور یہ سارا سلسلہ ایسا ہوا کہ 84 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک آرڈیننس ہمارے خلاف نافذ کر دیا، آرڈیننس 20. اس میں وہ ظالمانہ آرڈیننس ہے. بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا، جو ترمیم ہے آئین میں، وہ یہ ہے کہ فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن احمدیز آر ناٹ مسلمس. لا اینڈ کانسٹیٹیوشن میں جہاں کوئی مسلمان کا مسئلہ ہوگا وہ احمدی اس میں نہیں شمار کیے جائیں گے. لیکن انہوں نے تو کہا جی آپ if a person poses to be a Muslim, he will be charged and imprisoned for 3 years. 298C ایڈ کی گئی پاکستان پینل کوڈ میں.
السلام علیکم کرنے پہ بے شمار مقدمے، پھر اس پہ بسم اللہ لکھنے پہ، اذان دینے کی پابندی، مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے وغیرہ وغیرہ، ایک بڑا جو ہے وہ ظالمانہ آرڈیننس ہوا جو بعد میں پھر قانون کا حصہ بن گیا۔ اب وہ ایسا آرڈیننس تھا، اپریل میں آیا، اپریل 84 میں، جس کے نتیجے میں خلیفہ وقت تو کچھ نہیں بول سکتا تھا یہاں پہ، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ وقت نہ بولیں تو جماعت ختم ہے، وہی امام و جنتن والی بات ہے نا۔ تو حضرت نے مشورے کیے اور حضور باہر تشریف لے گئے، اور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ انگلستان کی گورنمنٹ کا بڑا حوصلہ ہے، ان کے اوپر بھی اعتراض ہوئے، وزارت خارجہ نے وزارت داخلہ پہ اعتراض کیا کہ آپ ہمارے پاکستان سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، آپ نے مرزا طاہر احمد صاحب کو کیوں اجازت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مرزا طاہر احمد صاحب کے دستخطوں کے اوپر تو ہم ان کے مربیان یہاں اپوائنٹ کرتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو اپوائنٹ کرنا تو اس میں کیا قانونی روک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بارے میں جب کوئی مخالفانہ فیصلہ، کوئی بچگانہ فیصلہ بھی ہوتا ہے، جس طرح ربوہ کا نام تبدیل ہو کے چناب نگر کر دیا، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ یہ قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی تو یہ ان کے تابوت میں ایک کیل ٹھونک دی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں وہ جو 84 کے بعد جو حالات ہوئے ہیں وہ کہاں کے کہاں چلے گئے۔ تو حضرت خلیفہ رابع کو اس وقت یہاں رہنا ہو ہی نہیں سکتا تھا، پاسبل نہیں تھا، تو انہوں نے ہجرت کی، اور وہ بھی اللہ کے ایسے فضل ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ECL میں ان کا نام ڈال دیا گیا تھا لیکن مرزا ناصر احمد کا ڈالا گیا، اور حضرت صاحب رات کو تشریف لے گئے۔ یہ کنفرم نہیں ہے ویسے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہوا کہ غلطی سے اس نے مرزا ناصر احمد کا نام لکھ دیا۔ بہرحال حضرت صاحب باقاعدہ اپنے پورے لباس میں بطور ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ، پاسپورٹ پہ بھی یہ لکھا ہوا تھا، تو انگلستان تشریف لے گئے، اور ضیاء الحق نے پھر بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ جو تھا نا الٹی چاٹنے والی بات ہوتی ہے، جماعت پہ ظلم کرنے شروع کیے، بےہودہ سی بات ہوتی ہے یہ۔ تو اس نے جو ظلم کیے اور ان قوانین کے تحت لوگوں کی ہمارے شہید ہونے شروع ہوئے، سندھ میں کافی سارے، سکھر میں، نواب شاہ میں، ادھر قاضی احمد میں۔ تو 88 میں پھر حضرت صاحب نے ایک چیلنج دیا مباہلے کا جون میں، اور جون میں یہ چیلنج دیا کہ تم نے بہت ظلم کر لیا ہے، تم میرے سے مباہلہ کر لو، اگر تمہیں جماعت احمدیہ کی سچائی پہ شک ہے، بلکہ جو ضیاء الحق صاحب کا کینسر کا بیان آیا تھا کہ کینسر ہے جماعت احمدیہ، تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ کینسر عام طور پر پھیل ہی جاتا ہے تو مباہلہ کر لو، ایک بات ختم کریں، یہ ہیں وہ شرائط، ان کے اوپر تم دستخط کر دو، دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے بجائے وہ کرنے کے اس کو بات کو ذرا توجہ دینے کے، اس نے مزید ظلم شروع کر دیا۔ تو اس پہ اگست 1988 میں شروع میں حسن نے خطبہ دیا، اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں میں نے موبائل لے کے میں نے تمہیں تجویز دی تھی، اسلامی طریق ہے یہ، تم اس پہ بھی نہیں آئے، ظلم بھی کر رہے ہو، تو تم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تم مباہلے کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے، تو اب تمہیں خدا تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ خطبہ ہے، اور اس کے میرا خیال ہے 6 دن کے بعد بدھ میں جمعہ کا خطبہ ہوا نا، تو بدھ 17 اگست کو اس کا جہاز جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوا، اور ضیاء الحق اس وقت بہت سخت خوف زدہ تھا، کیونکہ اس نے یہ افغان جہاد کے چکر میں بہت ساری دشمنیاں مول لے لی تھیں، کئی گروپس اس کے خلاف تھے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جن سے ان کو خوف ہوتا تھا ان کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو تو وہ نہ ہو۔ تو یہ امریکن ایمبیسڈر کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا، اس نے ٹیکنیکلی جو لاء کے تحت جو مثلا پریزیڈنٹ ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ ایک جہاز میں نہیں بیٹھتے، چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بیٹھا تھا اس جہاز میں، لیکن جنرل اختر عبد الرحمن صاحب جو ISI کے چیئرمین تھے ان کو بھی اپنے، اس کے لیے ایک کتاب بڑی انٹرسٹنگ ہے، حنیف صاحب ہے، محمد حنیف صاحب،
بڑے اچھے فکشن لکھتے ہیں. ان کا ہے دا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز, بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں آپ پڑھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور انہوں نے بھی ایک انٹرسٹنگ ہے تو فکشن, لیکن انہوں نے انٹرسٹنگ پوائنٹ سے شروع کیا کہ جون 1988 سے ضیاء الحق نہایت نروس ہو گیا تھا اپنے بارے میں, اور یہ جون کا ہی مباہلے کا ہے. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے تو جس طرح بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے, ضیاء الحق صاحب جہاز میں ختم ہو گئے, یہ اللہ کے نشان ہے. نہ مانے اور بات ہے. اس میں سب ہمارے موجودہ امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سعید اللہ تعالیٰ سے عزیز نہ صرف جماعت کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے ہیں, بلکہ دنیا جو بڑی تیزی کی سے تباہی کی طرف اور جنگ کی طرف رواں دمہ ہے, تو حضور انور عید اللہ تعالیٰ سے عزیز دنیا بھر میں جا کر امن و سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں, اور اس تباہی کی طرف جس طرف دنیا جا رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے حضور انور عید اللہ تعالیٰ سے عزیز کی جو کوششیں اس کے متعلق کچھ آگاہ فرمائیں. ثاقب صاحب, بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک موقع پہ جواب دیتے ہوئے کہ خلافت تو صرف جماعت احمدیہ کے لیے ڈھال نہیں ہے, بلکہ وہ ساری مخلوق کے لیے, سارے انسانوں کے لیے اور ان سے منسلک تمام چیزوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کے طور پہ وجود وہ آتا ہے. اور جو تعلق رکھتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, جو تعلق نہیں رکھتے پھر وہ بعض اوقات نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, جس میں دہشت گردی ہے, امیگریشن کے مسائل ہیں, بزنس آپ کو پیچھے بعض اقتصادی بحران جو آئے ہیں, یا قوموں کے اندر تفاخر پیدا ہو چکا ہے. بعض قومیں ریسزم جسے ہم کہہ رہے ہیں برتری کی طرف جا رہی ہیں, اسلام فوبیا کے نام سے ایک تحریک اٹھی ہوئی ہے. پھر مسلمانوں کے اندر بعض ایسے گروپ ہیں جو اسلام کی غلط تشریح اور تعبیر کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ زمانہ جو حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن اس وقت جب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں, یہ ایک دارالحرب ہے جو اقتصادیات میں بھی اور مذہب کی دنیا میں بھی اور قومی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اب جو ہم اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک جنگ کی کیفیت ہے, اور ہر میدان میں جنگ ہے, صرف وہ لکڑی اور تلوار کی یا توپوں کی نہیں ہے. اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے حضور انور کو اس زمانے کا امام بنا کے بھیجا ہے, آپ نے مختلف ذرائع اختیار فرمائے ہیں کہ کسی طرح دنیا ان تمام مسائل سے اپنی جان چھڑا لے اور صراط مستقیم پہ آئے, اور آنے والی تباہی سے جو ہر میدان میں متوقع ہے اس سے بچ جائے. چنانچہ حضور نے بہت سارے دنیا کی, مثلا امریکہ کیپٹل ہل میں گئے ہیں, یورپی یونین سے خطاب ہے, ڈچ پارلیمنٹ سے خطاب ہے, برطانیہ میں سلیکٹڈ بعض کمیٹی سے ہے, پارلیمنٹیرین سے ہے, ہالینڈ میں ہے. بہت ساری جگہوں پہ حضور جا کے ایک ہی پیغام دے رہے ہیں, اور وہ کی ہے تمام دنیا کے لیے اگر وہ آئندہ آنے والی تباہی سے بچنا چاہتی ہے. اور اسی طرح حضور نے باقاعدہ, اور یہ تاریخ احمدیت میں پہلا واقعہ ہے کہ اس طرح امام وقت نے تمام دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو مخاطب کیا ہو, پوپ کو لکھا ہے, اور جو برطانیہ, اسرائیل, ایران, سعودی عرب, چائنا, دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک جن کے ہاتھ میں اس وقت یوں سمجھ لیں کہ زندگی یا تباہی دونوں کی باغیں ہیں, حضور نے سب کو انفرادی طور پہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے. دعائیں حضور کی الگ ہیں, اور مسلسل جماعت کو بھی حضور دعاؤں کی طرف مبذول کر رہے ہیں تاکہ دعاؤں کی ڈھال سے لوگ بچ جائیں. دو اقتباس میں رکھنا چاہوں گا حضور کے, جو حضور نے یورپی پارلیمنٹ میں 4 دسمبر 2012 کو فرمائے, جو آئندہ اگر دنیا تباہی سے بچنا چاہتی ہے تو وہ ڈھال حضور نے دے دی ہے, جو اس ڈھال کے پیچھے آ جائے گا وہ بچ جائے گا, اگر نہیں ہے تو پھر ڈھال سے آگے جانے والوں کو جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, وہی ہو سکتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات واضح رہے کہ میں کسی ایک ملک کے حق میں بات نہیں کر رہا, جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر قسم کا ظلم و ستم جہاں کہیں بھی ہو, قطع نظر اس کے کہ اس ظلم کا ارتکاب فلسطینیوں کی طرف سے ہو یا اسرائیلیوں کی طرف سے یا دنیا کے کسی بھی ملک کی جانب سے, ہر حال میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے.
مظالم کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں پھیلنے دیا گیا تو نفرت کے شعلے لازماً تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور پھر یہ نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ دنیا حالیہ معاشی بحران سے پیدا ہونے والے مسائل کو بھی بھول جائے گی. یعنی اتنی تباہی آئے گی کہ مالی معاملات کو بھول جاؤ گے کہ کیا بن رہا ہے یا کس طرح، اور اس کی جگہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہولناک صورتحال کا سامنا ہوگا. اس قدر جانیں ضائع ہوں گی کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو. پھر فرمایا اسلامی نقطہ نظر، میں تو ہر جگہ اسلامی نقطہ نظر کو پیش کرتا ہوں. فرمایا در حقیقت اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حضور ہماری ذمہ داریاں بھی بیان فرما رہے ہیں اور تمام دنیا کو بھی. تو حضور فرما رہے ہیں کہ تمام دنیا باہم ایک ہو جائے. ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ تمام دنیا باہم ایک ہو جائے. کرنسی کے معاملے پر ساری دنیا کو متحد ہونا چاہیے. فری بزنس اور ٹریڈ میں بھی تمام دنیا کو متحد ہونا چاہیے، اور آمد و رفت کی آزادی اور امیگریشن کے متعلق ٹھوس اور قابل عمل پالیسیاں بنانی چاہیے تاکہ دنیا باہم مل جائے. در حقیقت ممالک کو ایک دوسرے سے تعاون کے مواقع تلاش کرنے چاہیے تاکہ تفریق کو اتحاد میں بدلا جا سکے. اگر یہ اقدامات کیے جائیں گے تو جلد ہی موجودہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ امن اور باہمی احترام کا بول بالا ہوگا، بشرطے کہ حقیقی انصاف کا قیام ہو اور ہر ملک اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. تو یہ حضور کا وہ کی نوٹ ہے، وہ حضور کا آفاقی پیغام ہے کہ اگر دنیا آنے والی تباہی سے بچنا چاہتی ہے تو اس ڈھال کے پیچھے آ جائے تو یقیناً بچ جائے گی. ناظرین اکرام، آج کے اس پروگرام میں ہم نے الامام جنتن امام ڈھال ہے کے موضوع پر جماعت کی تاریخ سے چند واقعات کا تذکرہ کیا ہے. جماعت کی تاریخ ایسے انگنت واقعہ سے بھری ہوئی ہے جہاں پر خلیفۃ المسیح نے اپنے دور میں جماعت کی رہنمائی کی اور ڈھال کا کردار ادا کیا. میں اپنے آج کے اس پروگرام کے شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کے لیے معلومات فراہم کی. اب ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.